نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، پچھلے جمعہ آپ حضرات کو غسل کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں، کتنے قسم کے غسل ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ آپ کو پوری تفصیل سے یہ بات بتائی گئی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ وضو کے متعلق ہے کہ وضو کیسے کیا جائے گا، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ کیونکہ وضو اگر نہیں ہے تو نماز نہیں، وضو نہیں تو ہمارے قرآن کو ہم چھو نہیں سکتے، قرآن کی دیکھ کے تلاوت کر نہیں سکتے، اسی طرح نوافل نہیں پڑھ سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وضو صحیح ہے، اور مزید اگر وضو ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، مستحبات کے موافق ہوگا، تو ہماری عبادتوں کے اندر مزید جان پیدا ہو جاتی ہے۔ جو فضائل بتائے جاتے ہیں نماز کے، جمعے کے، اس میں ایک فضائل یہ بھی ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے آئے گا، اچھی طرح اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے، اور مسجد میں جہاں پہ اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور جو اس کو توفیق ملے نوافل کا اہتمام کرے، تو اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پچھلے جمعہ جو پڑھے تھے اس جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک کے اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے فضائل ہیں۔ تو اس وضو کو دوستو ہم بہت ہی کمتر نہ سمجھیں۔ وضو جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ حدیث آیا کہ النظافۃ نصف الایمان و شطر الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو وضو ہمارے لیے سیکھنا ہے۔ یوں تو ہم صبح شام ہاتھ کو دھوتے رہتے ہیں، لیکن اسی کو اگر ہم اچھی طرح سے سنت کے مطابق یہ سوچ لیں کہ ہم وضو بنا لیں تو ہم ثواب کے مستحق ہوں۔ اور وضو جب ہم بنائیں، مثال کے طور پہ ظہر کے لیے اگر ہم نے 11 بجے منہ ہاتھ دھویا، اسی کو وضو کی نیت کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ اسی وضو سے ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، تو اس وضو بنانے کی برکت کی وجہ سے آپ کو ظہر تک کی نماز میں شامل رہنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد آدمی تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ حضرت بلال کے جوتوں کی ٹانگوں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔
تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ بلال کی آواز یہاں آ رہی جنت میں؟ تو بڑے تعجب میں ہوئے۔ خیر جب وہاں سے آئے اور اطمینان ہوا تو پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے، تم کیا کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جو ہے جنت میں محسوس کی؟ تو ہم سے بلال پریشان ہو گئے، کہا رہے میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو میں اتنا اچھا سمجھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، سوچو، غور کرو، کیونکہ آدمی جب بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس کے ذرا بات رہتی ہے، لیکن جب کوئی معمولی کام کرتا ہے تو سوچتا رہے تو بہت ہی معمولی کام ہے۔ جیسے راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اینٹا ہے، ہم نے پیر سے ہٹا دیا تو اس کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن معمولی نہیں ہے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دے، یہ جنت کو واجب کرنے والی چیز، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو، لیکن اس ایک معمولی نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ جنت میں پہنچے۔ یہ معمولی نیکی نہیں، یہ بہت بڑی نیکی، اور ظاہر سی بات ہے جب ہٹانے کا اتنا ثواب ہے تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ڈال دینا، یہ کتنا عذاب ہوگا، یہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ راستے میں کوئی چیز ہٹا دیں، یہ بہت بڑی نہیں، اور راستے میں ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ بلال سوچو، تو کافی دیر کے بعد غور خوض کیا تو انہوں نے کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عمل ہے۔ کہا جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پہلے وضو پڑھ لیتا ہوں۔ کہا یہ میرا ایک ایسا معمول ہے جس کو میں مستقل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل بس یہی ہے، جب تمہارا وضو جو ٹوٹ جاتا ہے وضو بنا لیتے ہو، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو دوستو ہم صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، جو بے نمازی ہمارے حضرات ہیں وہ اگر اسی کو وضو بنا لے اور وضو بنا کر کے نماز پڑھ لے تو ایک فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ہاتھ منہ کو دھلنا ہے، وضو کرنا ہی ہے، تو ہم اس کو وضو کی نیت سے وضو بنا لیں تو مزید ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ وضو جو ہمیں کرنا ہے اس کا بھی طریقہ ہے۔ غسل کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ اس میں 3 فرض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا، یعنی تفصیل سے۔ سنتیں بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو گھٹوں تک ہاتھ دھونا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر غسل کی نیت کرنا ہے، پھر وضو بنانا ہے، وضو بنانے کے بعد 3 بار پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، اس طریقے سے کہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 5 چیزیں غسل میں سنت ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم سنت کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ 5 چیزیں ہم یاد رکھیں۔ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، سنت کے خلاف وضو کریں گے اور غسل کریں گے تو ہمارا غسل جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غسل کے اندر جو چیزیں اندر ہم اگر نہا رہے ہیں تو بات نہیں کرنا ہے، سنت کے خلاف غسل نہیں کرنا، یہ مکروہات وضو، مکروہات غسل۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم برہنہ نہا رہے ہیں تو ہم قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، بیجا پانی نہ بہائیں، بہت زیادہ بہت لوگ ہیں بہت پانی بہاتے، 1 بالٹی کی ضرورت ہے تو ہم اس سے 2 4 بالٹی نہا لیتے ہیں۔ یہ تو اسراف بھی جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، غسل مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی غسل کا جو ثواب ہے کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کو کنویں سے پانی بھرنا پڑ جائے تو شاید ہم 1 ہی بالٹی نہا لیں، اور اگر نل سے پانی بھرنا پڑ جائے تو 2 بالٹی نہائیں، اور اگر کہیں فوارہ مل جائے مسجد کا تو 4 بالٹی ختم کر دیں، صابن لگا رہے اور پانی چھوڑ لیں، جھلا دینا پڑے گا۔ حساب جیسے آپ 1 بوتل پانی شہر میں خریدتے ہیں تو کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا تو ہے ہی 1 بوتل، اور ٹرین میں آپ پہنچ جائیں گے وہی 30 روپے میں،
اور کہیں پہنچ جائیں گے تو 1 لیٹر بوتل آپ کو 40-50 مل جائے گا، ملتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی نعمت ہے آپ پانی کو اتنا زیادہ بہا رہے ہیں، بھائی مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ سوچ کے وضو کریں، یہ سوچ کے غسل کریں کہ ہم کو پانی کم سے کم بہانا ہے۔ وضو کے اندر ہم لوگ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پورا وضو کرتے رہتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹوٹی پانی بہ رہا ہے۔ اسراف، فالتو خرچ کرنا پانی، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، اس لیے ہم اس بات کا احتیاط کریں۔ تو وضو میں جو 4 چیزیں فرض ہیں، اور یہ کام قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو، یہ فرض ہم بتا رہے ہیں، گھنٹہ وٹا جو دھوتے ہیں بتائیں گے۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی جس کو کرنا ہی ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے 1 منٹ 2 منٹ باقی ہے تو آپ یہ 4 چیزیں کر کے فوراً نماز میں شامل ہو جائیں۔ یہ دھونا ہی، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں اگر کمی ہو گئی تو وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ چہرہ، پورا چہرہ دھونا، کہاں سے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ اس چہرے کو دھونا اچھی طرح سے، بال کے برابر اس میں خشک نہ رہے۔ بہت لوگ جلدی وضو کر لیتے، کان کی لو یہاں چھوٹ جاتا ہے، یہاں چھوٹ جاتا ہے، اگر یہاں چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہنی سمیت، دونوں ہاتھ، یہ داہنا ہاتھ کہنی سمیت، یہ کہنی ہماری ہے، اس کہنی سمیت، اور یہ پھر بایاں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ کہنیوں کے بعد مرتبہ آدھا حصہ یہاں رہ جاتا ہے، اس کو بھی ہمیں بہت مل کے دھونا ہے کہ پانی پہنچے۔ اور تیسرے، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھے جو ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنا شامل ہے۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، 4 چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنے آپ سے بتائیں گے اس میں بال کے برابر بھی خشک نہیں رہنا ہے، اس کو مل کے اچھی طرح سے دھلنا ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ لیکن یہ فرض ہے، اس وقت ہے آپ کو جلدی ہو، جماعت کھڑی ہو رہی ہو، جماعت نہ مل رہی ہو، جنازہ حاضر ہو، تو آپ کو کرنا ہے۔ لیکن جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں وضو میں سنت بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ سنت کیا ہے؟ تو یہ 4 چیزیں فرض ہو گئی۔ سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، جو آپ عام طور سے دھوتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا اور گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا 3 بار۔ اس کے بعد کلی کرنا 3 بار، 3 بار کلی کرنا، اور پھر 3 بار ناک صاف کرنا۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ پھر اس کے بعد اب پورا چہرہ دھونا، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور چہرہ دھویں۔ مسواک تو اتنی زیادہ مسواک کی اہمیت ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہیں حدیث میں آتا ہے کہ 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، کہیں آتا ہے کہ 70 گنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال ہر ٹائم اگر ہم مسواک کریں گے تو نماز کا ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ پورا چہرہ دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر دائنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ، اور داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ ہے داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے، اور سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت، کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب داہنا پیر، بایاں پیر، اور ہر پیر کو، ہر چیز کو 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ وضو کے اندر تمام دعائیں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اتنی باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ پے در پہ وضو کرنا سنت، اور ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا وضو
دوسرا عضو دھل لے، یہ بھی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ایک ٹوٹی میں ہم نے منہ ہاتھ دھلا، دوسری ٹوٹی میں پہنچ کے پیر دھل لیں۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہم نے دھلا، اس کے بعد اس کے کچھ کام کرنے چلے گئے، تھوڑی دور کے بعد آ رہے، جہاں پیر کا پانی سوکھ گیا تو پیر دھل رہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو گیا، مان لو کوئی گھر پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے فٹافٹ اور آواز دے رہا ہے اور ہم منہ دھل رہے، آدھا وضو بنا رہے ہیں، تو ہم چلے جائیں، کنڈی کھول دیں، پھر آ کے وضو کر لیں، تو ہو جائے گا وضو، ایسا نہیں وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ طریقے جو دوستوں سنت کے ہیں وضو کرنے کی، ہمیں سیکھنا ہے، سیکھیں گے اور اچھی طرح ادا کریں گے تو ہماری نماز کے اندر جان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتہ انشاءاللہ مکروہات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں بتائیں گے۔